افتخار کاظمی اور کہنے والے کہتے ہیں حکومت یہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب عدالتوں کے سامنے سرنگو ہو جائیں تو حکومت کی خواہش پوری ہو گئی، اور خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو ان کی فرمائش بھی پوری ہو گئی۔ وہ جیل نہیں جانا چاہتے تھے، اب وہ جیل نہیں جائیں گے، ان کی بہت سارے مقدمات میں بیل ہو گئی ہے۔ لاہور میں انسدادی دہشت گردی کے مقدمات میں ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور 9 مقدمات میں انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے 5 اور لاہور کے 3 مقدمات میں ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ لاہور کے 3 مقدمات میں ان کی 10 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد کے 5 مقدمات میں 7 دن تک کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے، جبکہ ذل شاہ کیس میں ان کی 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ یوں 9 کیس بنتے ہیں اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے عدالت سے 10 دن کی پروٹیکٹیو بیل حفاظتی ضمانت منظور کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جو کہ منظور کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور ان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست کا مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ چیلنج ہوا تھا، اور اس میں عمران خان صاحب نے یہ درخواست کی کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو جائیں گے، وہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں، تو عدالت نے ان کی انڈر ٹیکنگ کو تسلیم کر لیا اور چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ ہدایت کی کہ عمران خان صاحب کو پیشی کے دوران کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور لاہور میں بھی جو ان کی عبوری ضمانت منظور کی گئی ہے اس میں بھی عدالت نے کہا کہ وہ کسی بھی اور مقدمے میں عمران خان کو گرفتار نہ کریں جو مقدمات ان کے خلاف پنجاب میں ہیں۔ پنجاب میں اب کتنے مقدمات ہیں اس کے لیے پنجاب کی حکومت نے مہلت مانگ لی ہے۔ منگل کو پنجاب حکومت یہ جواب جمع کرائے گی کہ عمران خان کے اوپر پنجاب میں کتنے کیسز ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب بالآخر جو ہے وہ قانون کے سامنے سرنگو ہو گئے ہیں، لیکن جو ایک اور اہم خبر ہے، تازہ خبر آئی ہے کہ عمران خان سڑا پائی ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کو جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، یہ کیا ان کو ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے مل رہا ہے، ان کو کسی کی پشت پناہی کی وجہ سے مل رہا ہے؟ تو جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں، بلکہ کہنے والے کیا کہتے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، اور میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی تھی کہ حکومت پر جو پریشر پڑ رہا ہے امریکہ کی جانب سے تھرو IMF، وہ بالآخر کام کر چکا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے جو اندر عمران خان صاحب کے ہمدرد ہیں ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے، یا عدلیہ کے اندر جو عمران خان صاحب کے سو کالڈ ہمدرد ہیں ان میں ایک چیف جسٹس صاحب بھی ہیں جن کے بارے میں اب خبر یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی مبینہ قسم کی 3 آڈیو لیکس ہیں جس میں وہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ قانونی مشورے دیتے ہوئے پائے گئے ہیں، اور ان مشوروں کے مطابق چلنے کے لیے انہیں کہا گیا ہے۔ تو عدلیہ کے اندر سے انہیں جو ریلیف ہے وہ مشوروں کی صورت میں مل رہا ہے، لیکن کوئی ایسا ریلیف عدلیہ انہیں نہیں دے پا رہی جس سے عمران خان صاحب کے اوپر جتنے مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو پریشر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہے، اور وہ پریشر جو ہے وہ حکومت کو جھیلنا پڑا ہے، اور شاید یہی پریشر تھا کہ جس کی وجہ سے کل شہباز شریف صاحب نے سینٹ میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب بیٹھ جاتے ہیں اور ملک کے لیے سوچیں اور سیاسی معاملات میں آگے بڑھیں۔ تو آج حکومت کے اس آفر کو پی ٹی آئی نے کھلے بندوں کھلے ہاتھوں سے تسلیم کیا، اور فواد چودھری یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جناب گلاں ہی کری جاندے ہو، کوئی جگہ دسو، کوئی تاریخ دسو، کوئی دعوت دیو۔ یعنی پی ٹی آئی اس بات پر بھی تیار ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ بیٹھ جائے، اور حکومت بھی اس بات پر تیار ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو یہ کایا کیسے پلٹ ہوئی؟ کیا حکومت کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے، یا عمران خان صاحب کی یہ فرمائش ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ایجنڈا صرف ایک ہو اور وہ الیکشن کا؟ تو الیکشن جو ہے وہ اس وقت وجہ نزاع بھی بن گیا ہے اور تنازع بھی بن گیا۔ اب عمران خان صاحب کی جو لاجکس ہے وہ میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن اب عمران خان صاحب کی جو لاجکس ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن خان صاحب نے کورٹ کے اندر جس طرح اپیرنس دی ہے، جس طرح وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بڑے کم ملتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ پیش ہوئے، اور ان کا مقصد اور مدعا ایک ہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس لیے لوگ ان کے ساتھ رہیں گے اور عدالتوں میں بھی اسی لاؤ لشکر کے ساتھ پیش ہوا کریں گے۔ خان صاحب نے یہ تو واضح کر دیا کہ وہ اب قانون کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہیں، جتنے کیسز ہیں وہ ان کیسز میں پیش ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بس گرفتار نہ کیا جائے۔ ان سے کسی نے تفتیش بھی کرنی ہے تو یہ بھی ان کی فرمائش ہے کہ ان کے گھر پہ زیادہ پولیس نہ بھیجی جائے۔ ابھی 2-3 لوگ آ جائیں پوچھ لیں، ہاں جی خان صاحب
برائے مہربانی بتا دیں کہ جو آپ نے اپنے گھر میں جو مجاہدین چھپا رکھے ہیں یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا آپ نے کہیں سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں, اور آپ نے چھپائے ہوئے بھی کہ نہیں چھپائے ہوئے, اور آپ نے جو اسلحہ منگوایا باہر سے, جو گنڈا پور نے لوگ بھیجے ہیں, وہ کس مقصد کے تحت آئے ہیں. تو عمران خان صاحب سے یہ باتیں پوچھنا مناسب نہیں ہے. تفتیش کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2-3 لوگ جائیں اور جا کے وہ باہر سے ہی ان کے, جس طرح خان صاحب باقی لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر, جس طرح ذلے شاہ کے والد سے وہ تعزیت کر رہے تھے, تو خان صاحب تفتیش بھی ویسے چاہتے ہیں کہ میں لاتے لاتے رکھی ہوئے اور میں اسی طرح میری مرضی کے سوال پوچھے جائیں اور میری مرضی کی تفتیش ہو, مینو کو ہاتھ نہ رہے. خان صاحب کی لاجک یہ ہے الیکشن کے حوالے سے, خان صاحب کہتے ہیں جی میری جان کو خطرہ ہے اور میں کچہریوں میں پیش نہیں ہو سکتا, عدالتوں میں جا نہیں سکتا, لیکن الیکشن کے لیے میں کمپین چلانے کے لیے تیار ہوں. دوسری جانب ایجنسیاں یہ رپورٹ دیتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جان کو خطرہ ہے, بلال بھٹو پہ حملوں کا خطرہ ہے, شہباز شریف کو خطرہ ہے. یہ تینوں رہنما بھی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ پولیٹیکل کمپین کیسے چلا سکیں گے, یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس پر خان صاحب جو ہے ان کی وہ نہیں اس بات کو بائی کرتے کہ میرے جو مخالف سیاسی جماعت کے لوگ ہیں اگر وہ پولیٹیکل کمپین ہی نہیں چلا سکتے تو الیکشن کرانے کا فائدہ کیا. صورتحال ویسی ہے جیسی 2012 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, جب وہ انہوں نے الیکشن کمپین چلانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں چلا پائے تھے. پیپل پارٹی 2012 میں الیکشن جو ہاری مسلم لیگ نون سے, اس کی بنیادی وجہ مہنگائی اور باقی چیزیں تو تھی, لیکن پیپل پارٹی اپنی کمپین نہیں چلا پا رہی تھی کیونکہ ان کے اوپر حملوں کا بہت زیادہ تھریٹ تھا. اے این پی, پیپل پارٹی سب انڈر تھریٹ تھے. تو اب بھی صورتحال ویسی ہے, لیکن خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خان صاحب کو اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ جنہوں نے خان صاحب پہ حملہ کرنا ہے وہ تو گھر میں چھپے بیٹھے ہیں, اور یہ بات جو ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آئی ہے. آج مریم نواز نے چیخ چیخ کر یہ کہا کہ جناب یہ ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے اور یہ ان کے ساتھ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے جیسی کوئی ٹیررسٹ جماعت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی. ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے, اس ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر عمران کو احساس نہیں ہے, اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, جتھے لا کر حملہ آور ہے, تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا. اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی عمران خان گرفتار ہو, لیکن عمران خان صاحب کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. تو یہاں میں نے آپ کو جو حکومت کی خواہش تھی اس کا ایک اشارہ دیا. وہ مریم نواز صاحبہ کے منہ سے نکلا ہے کہ بس عمران خان صاحب انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے تو بات ختم. انہیں بالکل گرفتار نہ کیا جائے, اور اس وقت تک نہ گرفتار کیا جائے جب تک عدالتیں کو فیصلہ نہیں دے دیتی. اور میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ ابھی اس کو گرفتار نہ کیا جائے, اس کے مقدمے چلائے جائیں, اس کے مقدموں میں اس کو پیش کیا جائے. یہ ایک انڈر ٹیکنگ لکھ کر دے تمام کیسز میں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں کہ میں ہر پیشی پر جب عدالت بلائے گی میں پیش ہوں گا. تو میں کہوں گی اس کو ابھی گرفتار نہ کریں. تو بنیادی طور پہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مارو کٹ تک سیٹوں زیادہ, کیونکہ جنہوں نے 2-3 سال 200 250 پیشیاں برداشت کی ہیں, ایڑیاں چٹکائی ہیں اور ٹانگیں توڑوائی ہیں, اور مسلسل یعنی ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ وہ جسٹس اجاز الحسن صاحب نگران مانیٹرنگ جج تھے احتساب عدالت کے, تو روزانہ کی بنیاد پہ کیس ٹرائل ہونا شروع ہو گئے, تو روزانہ پیش ہوتے تھے. تو وہ تو چاہیں گے نا کہ کم از کم لاڈلا 2-4 دن تو پیش ہو. تو یہ ان کی خواہش تو ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ بھی کیا جائے. اب وہ خواہش جو ہے وہ عمران خان صاحب تقریباً پوری کرنے پہ آگے ہیں, مجبوری ہے ان کی بھی, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. عدالتوں کے اندر بھی یہ تاثر بڑا مضبوط ہوا ہے کہ خان صاحب نے عدالتی احکامات کی پرواہ نہیں کی, وہ عدالتوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو اب عدالتیں ڈرتے ڈرتے ریمارکس تو دے رہی ہیں. مثلا آج جو عدالت تھی لاہور کی, اس میں جسٹس طارق سلیم شیخ ویسے تو وہ
میرا تو ویسے تو وہ بظاہر ان کا جھکاؤ ہے کسی طرف، خاص سب کو پسند کرتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے بھی ریمارکس دے دیے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ایسا لگا کہ آپ قانون کی ریٹ کو نہیں مانتے، ریاست کی ریٹ کو نہیں مانتے، آپ نے سمن کی تعمیل نہیں ہونے دی. تو خاص صاحب نے کہا دیکھو جی میرے گھر پہ تو پولیس نے 4-5 ہزار پولیس والے آ گئے اور میرے گھر پہ کوئی 40-45 گھنٹے شیلنگ کی گئی، میں کوئی دہشت گرد ہوں اور سمن کی تعمیل کرانی تھی تو مجھے تو پتا تھا 18 کو مجھے عدالت میں پیش ہو رہا ہے. خاص صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتا تھا 18 مارچ کو پیش ہونا تو میں پیش ہو جاتا. تو خاص صاحب نے وہاں پر یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے تو علم ہی نہیں تھا، وہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پتہ ہی نہیں سی. انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی میری تو پروٹیکٹیو بیل تھی، پھر مجھے پکڑنے کے لیے آ گئے. تو یہ عدالتوں کے اندر اب یہ بات جو ہے نا، یہ تاثر ہے کہ عمران خان صاحب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. پہلے ذرا عدلیہ کے اندر تاثر اور تھا، عدلیہ سمجھتی تھی کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں اس لیے خاص طور چوڑے ہو رہے ہیں، لیکن اب عدلیہ کو سمجھ آ گئی ہے بڑے حصے کو کہ خاص اب چوڑے نہیں ہو رہے، خاص اب کی عادت یہی ہے. تو اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا. تو کچھ فرمائشیں خاص اب جو کرتے جا رہے تھے ان میں سے کچھ مانی گئی، کچھ نہیں مانی گئی. اب اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ جس طرح وہ لاہور سے جلوس لے کر نکلے اور وہاں گئے 5 بجے عدالت نے بلایا اور ماں بدولت پہنچے جا کے کوئی 7-7:30 بجے کے قریب. اور وہاں بھی جو ہے وہ یعنی حالت یہ تھی کہ لگ رہا تھا کوئی بہت بڑا کوئی خدا نہ خواستہ جلوس نکلا ہوا. تو یہ انہوں نے روایت سیٹ کر دی ہے آئندہ کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے کہ وہ جب بھی عدالتوں میں پیش ہو اسی طرح وہ اپنے ورکرز کو بلائے اور ایک جلوس کے ساتھ عدالتوں پہ چڑھ دوڑے. تو یہ اپنے لیے مشکل پیدا کی ہے عدالتوں نے. عدالتوں کو یہ چاہیے تھا، عدلیہ کو چاہیے تھا کہ خاص صاحب کو کہتے ہیں خاص صاحب آپ نے لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں آنا، آپ نے پولیس پروٹیکشن میں آپ کو گھر سے لائیں گے، آپ کو بحفاظت واپس پہنچائیں گے. آپ کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہوتا ہے. پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں جلوس نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی عدالتیں بھی ابھی کنفیوز ہے نا تھوڑی سی. بھائی اینی دیر پیار نہ لاڈ پیار نہ کھلایا، جھولی میں اٹھایا، اب وہ کیسے ان کو اٹھا کے نیچے پھینک دے. اب اس میں اس پورے امپریشن کو جو خان صاحب نے کریٹ کیا اس میں خان صاحب تو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ریاست جو ہے وہ کمزور ہے، ان کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ بڑے پاپولر ہیں، ان کی ہر بات مانی جائے، ان کے ساتھ کوئی اڑپس نہ کی جائے اور جو وہ کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں وہ ہوتا جائے. اور ان کے گھر میں اگر مجاہدین بھی ہوں، کوئی اور لوگ بھی ہوں، وہ صحیح کہتے ہیں نا ایم کیو والے یا کراچی کے کچھ رہنما کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا، ہمارے گھر میں کوئی ایک آدھ مجاہد نکل آتا تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا وہ دنیا دیکھتی. اب سوال یہ کہ اداروں نے عین اس موقع پر نیوٹرل کیا خود کو کہ جب اداروں کے نیوٹرل نہ ہونے کی ضرورت تھی. یعنی اداروں نے خود کو سیاست سے پل آؤٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہر طرح سے اپنے کو پل آؤٹ کر لیا. اب یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. جو لاہور میں جس طرح زمان پارک میں ابھی بھی لوگوں نے دیکھا جو خاص صاحب کے ہمراہ لوگ نکلے ان میں زیادہ وہی لوگ تھے جو خیبر پختونخوا سے یا گلگت بلتستان سے یا کہیں اور سے آئے تھے. مقامی لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ زیادہ نہیں نکل رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان صاحب پاپولر نہیں ہے یا عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں. عمران خان کا ووٹ بینک ہے، لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ، یہ اس بات کا اور اندازہ ہے. لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ لڑاکو نہیں ہے، وہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے، وہ بچپن سے سروں کے فٹ بال نہیں کھیلتے. تو جو کھیلتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا شوق ہے بچپن سے، وہ تو ان کے ساتھ موجود ہیں. تو پھر ریاست کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ حکومت میں اتنا دم خم ہے نہیں. اور اب مریم صاحبہ آ کے کہتی ہیں حکومت سے کس طرح ڈیل کیا جائے. بھائی حکومت تو آپ کی ہے، کس سے فرمائش کر رہی ہیں؟ یا تو حکومت جن کی ہے ان کو احساس نہیں کہ ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یا پھر وہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ حقیقت میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پھنسے ہوئے ہیں معاشی دباؤ کے اندر، اور اس وقت ان کو پورا معاشی دباؤ کے اوپر ڈالا گیا ہوا ہے. اور اسی لیے بھی سینٹ کے اندر جو آج آوازیں اٹھی اور کل سے اٹھ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ایسی فرمائشیں کر رہا ہے جو کہ ناقابل قبول ہیں، جن میں ہمارا جو لانگ رینج میزائل ہے اس پروگرام کو بند کرنا ہے. پاکستان دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہے جن کے پاس بہترین میزائل پروگرام ہے. تو اب ہمارا وہ میزائل پروگرام شٹ کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے لوگ فرمائشیں کر رہے ہیں. آئی ایم ایف
जैसे इदारे हम पर जो तरस खाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जरिए अमेरिका हम पर जो पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा है, ये सारी वो चीजें हैं जिनको जो शायद अभी लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि इससे पहले लोग कहते हैं ना शेर आ गया, शेर आ गया, तो शेर नहीं आता था तो लोग कहते थे झूठ बोल रहा है। लेकिन जब हकीकत में शेर आ रहा है और कोई कह रहा है कि जनाब शेर आ गया, तो अब भी लोग समझ रहे हैं झूठ ही बोल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, फरमाइश है, और वो फरमाइश थी इमरान खान साहब को रिलीफ देने की, और वो रिलीफ उन्होंने दे दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनको उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह क्रिमिनल को ट्रीट किया जा रहा है। जबकि हुकूमत की ख्वाहिश है और जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो मेन सरबराह है, लीडर है मरीम नवाज, वो लीड कर रहे हैं ना, अब्बा तो है नहीं। नवाज शरीफ तो गए लंदन में हैं और उनकी अभी वापसी जो है वो पता नहीं कब होती है। वो कहते तो है कि इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, लेकिन वो उसमें दूसरी जो अभी थ्योरी है कि अब शायद वो काफ़ी देर हो चुकी है, उनको पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जिद ये कि जब तक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग जो हुई है कि लोग अपने अपने गुनाह कबूल कर लें और गलतियां मान लें, तो वो वापस आ जाएंगे। जब लोग गलतियां मानेंगे तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि हाँ नवाज शरीफ ठीक था। तो गलतियां मानने वाले तो गलतियां मान चुके, लेकिन अभी जो नवाज शरीफ की शायद तसल्ली नहीं हुई। देखिए बाजवा साहब अपनी गलती मान चुके हैं, साकिब निसार बोल चुका है जी कि मैंने पूरा सादे को मीन करार नहीं दिया था, और लोग अपनी गलतियां मान रहे हैं। तो अभी जिन्होंने गलती माननी है बिन हैसल कौम, स्टैब्लिशमेंट तो पीछे हट गई, तो जुडिशरी बड़ा इदारा है जिसने अभी गलती माननी है, और वो तकरीबन करीब करीब है। लेकिन वो उसमें जो टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से भी वो लोग हैं जो कि अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे कि हमने जो कुछ किया माजी में वो गलत किया और अब उसको दुरुस्त करना है। तो ये फरमाइशी प्रोग्राम है जो खास सबको रिलीफ मिल रहा है, ये बिल्कुल फरमाइशी प्रोग्राम है और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप मतलब हमने तो इससे बुरे दिन देखे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं ना, जो जरदारी साहब कह रहे हैं डिफॉल्ट होने का खतरा, तो कोई बात नहीं, बहुत से मुल्क डिफॉल्ट हो गए और हम भी इसलिए डर रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए तो आईएमएफ से हम ले लें। लेकिन जो आईएमएफ जो कुछ कर रहा है हमारे साथ और जो सख्त कंडीशंस अप्लाई करा रहा है, वो नहीं मान सकते हम। वो टर्म्स एंड कंडीशन किसी कीमत पर भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो दरमियान में कहीं आके आईएमएफ को भी सरेंडर करना पड़ेगा और अमेरिका भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एक हद तक अब प्रेशर डाला जा सकता है ना, एक हद तक फरमाइश पूरी की जा सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका कहे जी एटम बम डब्बे में डाल के हमें भेज दो, हम कहें ले जनाब हमें पैसे दे दें। ये तो पॉसिबल नहीं है। हम घास खा लेंगे लेकिन इस पे सौदा नहीं हो सकता। ये पूरी कौम का, पूरी लीडरशिप का, हर एक का यानी इसके ऊपर कमिटमेंट है, और जिसने भी एक गलत हरकत की उसे पता है कि कौम उन्हें छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए वो जो कहते हैं ना प्रेशर पॉइंट एक आया हुआ है, तो उसमें इमरान खान को अगर थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ता है तो दे देंगे, तो दे दिया है। आज सब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कल भी पेश हो जाए, 18 मार्च को भी सेशन जज इस्लामाबाद के सामने पेश हो जाए, वहां भी कोई गिरफ्तारी का इम्कान नहीं है, फर्द जुर्म आयद होगी। तो अब ये जो प्रोसेस है कोर्ट का, ये शुरू हो गया। वो जो हांका हो रहा था ना इतने अरसे से कि जी वो शिकार से पहले हांका किया जाता है, घेरा जाता है, तो वो घेरा जो है वो अपनी जगह उसका प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया। अब तकरीबन शिकार जो है वो तय था, लेकिन वो चूंकि अभी उसकी इजाजत नहीं मिली तो अभी वक्त ले लिया गया कि थोड़ा वक्त और सही। तो खास साहब की गिरफ्तारी जब भी हो रही है वो अदालती फैसलों की रोशनी में होनी है। अदालतें जब फैसले देंगी, अब अगर अदालतों ने मामला लटकाने शुरू कर दिए जिसका एहतमाल है, तो फिर ये बात लंबी चली जाएगी। अब ये बड़ा प्रेशर एक और बड़ा करीब आ रहा है टाइम, इलेक्शन की डेट और दूसरा मुकदमात के फैसले, ये दोनों ने टाई अप होना है करीब करीब जाके। तो अभी सियासत में बहुत कुछ बाकी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी शुरू हुई है। हाँ सबको बज़ाहिर वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गया है और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उनको गिरफ्तार करने का वैसे फायदा भी कोई नहीं है। इलेक्शन के मौके पर किसी भी सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी उसको और ज्यादा पॉपुलर कर देती है, वो डिस्कस होता है। और ये हुकूमत चूंकि इसके ऊपर मुआशी प्रेशर ना होता तो ये शायद इमरान खान से बेहतर तरीके से डील कर सकते थे, लेकिन मुआशी प्रेशर की वजह से ये उसे डील नहीं कर पा रहे। अब
طاقتیں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی کہ خان صاحب نے چونکہ وہ کہہ دیا کہ جی میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو شاید مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس میں بھی ابھی جو میری اطلاع وہ یہ کہ خان صاحب کی جو فرمائش ہے نا بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنا چاہتے ہیں. اور خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کے بعد سیٹسفائی ہوئے تو پھر شاید وہ اپنے دوستوں کو پیغام دے دیں کہ چلیں جی تھوڑا سا ان کو ریلیف دے دیں، کوئی کسمس جاری کر دیں. یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مرحلہ ہے. تو خان صاحب وہ چاہتے ہی ہے کہ وہ نیگوشیشن جو ہو وہ اس طرح ہو کہ جی میری چیزیں جو ہے نا، یعنی میری فرمائشیں کچھ پوری کریں، کچھ لو اور کچھ دو ہے نا. خان صاحب کو الیکشن دے دیں آپ اور ہم سے آپ پیسے لے لیں، کیونکہ پیسے جو ہیں وہ شہباز شریف کو تو نہیں ملنے، پیسے تو حکومت کو ملنے ہیں. اور جب حکومت کو پیسے ملتے ہیں تو پھر اس سے اداروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، حکومت میں پریشر کم ہوگا، دوسرے ملکوں سے فائنینسنگ آئے گی، قرضے ری پے ہوں گے تو تھوڑا فائنینشیل کرنچ کم ہوگا، تو آسانی سے پیمنٹ ہو سکے گی. کیونکہ پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کی جو بڑی بڑی سیلریز ہیں وہ کیسے پے ہونی ہے. تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، اور وہ کسی صورت اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں، یعنی اگر وہ عمران خان کو ریلیف دینے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو عمران خان کو ریلیف دے دو. عمران خان کو جیل میں ڈال کے اگر آپ اور زیادہ معاشی مشکل کا شکار ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے فرمائش کہ پھانسی لا دیو. اگر وہ فرمائش ہوتی کہ پھانسی لگا دو تو اب تک لگ چکی ہوتی. ایک وزیر کو لگ چکی ہے نا، ایک کو پھر جیل میں ڈالا گیا، پھر باہر بھیجا گیا، جلا وطن کیا گیا. یہ فرمائشیں پوری، یہ فرمائشیں ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ یا تو اپنے لوگوں کے ذریعے، یعنی جو ان کے سہولت کار ہوتے ہیں ان کے ذریعے فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، یا پھر یہ کسی اور طریقے سے پوری ہوتی ہیں، جیسے فائنینشیل دباؤ اگر آپ ڈال دیں تو پاکستان کو جو اس وقت یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوتی. اور الٹیمیٹ گول تو لوگوں کا ہے نا کہ پاکستان کو جو ایٹمی طاقت آپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے نہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، بم جیب چ رکھیا ہوا ہے تے ٹھڈ چ روٹی نہیں کھانا سے. تو ایسی قوموں کو، ایسے ملکوں کو دنیا پسند نہیں کرتی. غریب آدمی ان کچھ نہ لبے تو بم کٹ کے چلا دے. تو یہ امپریشن اگر پاکستان کا بنایا گیا ہے تو یہ بنا کس وجہ سے ہے کہ یہ پچھلے 4-5-6 سال میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے اس نہج پہ پہنچایا گیا. یہ کوئی اس کو ہضم نہیں کر پا رہا، کیونکہ امیج اتنا بڑا بنا دیا گیا، ہیرو ہیرو ہیرو. رجنی کانت، ہاں صاحب ہمارے سیاست کا رجنی کانت ہے نا. امیتابھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ امیتابھ تو اب کریکٹر ایکٹر میں چلے گئے، رجنی کانت آج بھی ہیرو ہی ہے. کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی ابھی اور چلے گی، اور خان صاحب کو ریلیف ملنے کے باوجود پکچر ابھی باقی ہے. تو اب تک لیے اتنا ہی. اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے.